ناظرین، سیکورٹی کونسل کا اہم ترین اجلاس غزہ کے اوپر شروع ہو چکا ہے اور اسی درمیان ساتھ ہی نتنیاہو نے پریس کانفرنس کی ہے. پہلی پریس کانفرنس ہے جو غزہ سٹی پر آکوپیشن کے اعلان کے بعد نتنیاہو نے کی ہے اور اس میں اس نے پہلی بار یہ بتایا ہے کہ ڈے آفٹر پلان کیا ہے، یعنی ایک دن جب غزہ میں جنگ رکے گی تو اس کے بعد غزہ کیا ہوگا، کیا یہ اسرائیل کا حصہ بن جائے گا، فلسطینی جو ہے وہاں کیا جائیں گے. یعنی پہلی بار جو اس نے ڈے آفٹر پلان جو ہے وہ بتایا ہے. ایک ہارا ہوا اور ایک آئسولیٹڈ اور ریجیکٹڈ ایک وار کرمنل، ٹھیک ہے نا، بالکل یعنی کہ فارغ ہو چکا ہے. اور جو اس کی باڈی لینگویج تھی اور پروپیگنڈا وار، اس کے اندر بھی اسرائیل بری طرح سے ہار چکا ہے. تو یہ جو اس کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں لیبنان اور اس میں غزہ اور اس میں شام اور پورا مڈل ایسٹ اور ایران، اس کے بارے میں اس نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن یعنی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر پوری دنیا میں جو انالیسز ہو رہا ہے کہ بالکل وہ فارغ ہو چکا ہے، اس کی باڈی لینگویج سے یہ جب واضح نظر آ رہا ہے. اور جو پروپیگنڈا وار ہے اس میں بھی اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نیو یارک ٹائم کے اوپر لا سوٹ فائل کروں گا. یہ دن بھی ویسے دنیا نے دیکھنے تھے. نیو یارک ٹائم، وال اسٹریٹ جرنل، واشنگٹن پوسٹ، جو ان کے سب سے بڑے پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اور فار مینی ڈیکیڈز انہوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہے. اور نتنیاہو جو ڈیپ سٹیٹ کا سب سے بڑا نمائندہ ہے اور یہ ڈیپ سٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز، اب نتنیاہو نیو یارک ٹائم کے اوپر لا سوٹ جب وہ فائل کرے گا. کہتا ہے نیو یارک ٹائم جب وہ جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے اور نیو یارک ٹائم نے ایک جب وہ انویسٹیگیشن رپورٹ شائع کیا جس میں غزہ کے جو سٹاروڈ چلڈرن ہیں، جس میں ان کے بونز نکلی ہوئی ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، وہ بچے جو فاقوں سے وہاں پر مر رہے ہیں، تو ان کی کچھ تصاویر نیو یارک ٹائم نے چھاپ دی ہیں. تو نتنیاہو نے کہا کہ نیو یارک ٹائم جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے اور میں اس کے اوپر جب لا سوٹ فائل کروں گا. تو اب یہ نہج یہاں پر آ چکی ہے. شروعات کہاں سے ہوئی تھی اور نہج یہاں پر آ گئی ہے کہ نیو یارک ٹائم کے اوپر جب لا سوٹ جب فائل کیا جائے. تو اس طرح یہ نیریٹو کی جنگ میں اسرائیل ویسٹ کے اندر پوری طرح سے ہار چکا ہے. اور جو یہ فوج بھیجنے جا رہا ہے غزہ کے اندر، وہاں پر اس کا حشر نشر کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر تو میں سب سے پہلے جو اٹلی کا فارن منسٹر ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی ڈپلومیٹک سطح کے اوپر، نیریٹو کے سطح کے اوپر، وہاں پر تو اس کا حشر نشر آپ دیکھ رہے ہیں. اور جہاں تک ملٹری کی بات ہے، اب یہ جو ملٹری بھیجنے جا رہا ہے اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے. اٹلی کا فارن منسٹر غزہ کی جو انویژن ہے یہ رسک ٹرننگ بدل کے رکھ دے گی انٹو اے ویتنام فار اسرائیلی سولجرز. اٹالین فارن منسٹر انویژن آف غزہ جو ہے یہ ٹرن کر دے گی انٹو اے ویتنام فار اسرائیلی سولجرز. اینڈ ہی کال فار UN مشن ایک بنایا جائے جس کو عرب جو ہے وہ لیڈ کریں ٹو ری یونیفائی دا پیلسٹینین اسٹیٹ اینڈ سیڈ اٹلی واز ریڈی ٹو پارٹیسپیٹ. اب آپ دیکھیں نا کہ دنیا کی قومیں بھی عربز کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہیں کہ وہ آئیں اور آگے لیڈ کریں. جب تک عربز آگے آ کر لیڈ نہیں کریں گے اور اس طرح بزدلی کے مارے بیٹھے رہیں گے تو دیکھیں نا پھر باقی اگر کوئی چاہے گا بھی تو کیسے ہیلپ کرے گا. سب سے پہلے تو یہ سامنے آیا نا، تو اٹلی نے کہا ہے یہ آگے آئیں، ٹھیک ہے، لیڈ کریں اور اس کے بعد فلسطینی ریاست کو یونیفائی کریں اور فلسطینی ریاست کی طرف بڑھا جائے جس میں ہم پوری طرح سے ساتھ ہیں. وی وانٹ اے فری اسٹیٹ ٹو بی اسٹیبلشڈ. ایک آزاد ریاست جو ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلش ہو. اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج کے لیے غزہ جو ہے وہ ویتنام ثابت ہوگا. یہ جو ویتنام کی جنگ ہے یہ امریکہ کی تاریخ کی پہلی جنگ ہے جو اس نے 200 سال کے اندر پہلی جنگ جو ہے وہ ہاری تھی. 1776 میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا قیام عمل میں آتا ہے 4 جولائی 1776. اور یہ یعنی 75-76 میں ان کا 1975-76 میں ان کا ویتنام سے وڈرال ہوتا ہے. تو یہ 200 سال بنتے ہیں. 200 سال میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ایک جنگ بھی نہیں ہاری تھی. 200 سال میں ایک جنگ بھی نہیں ہاری. یہ پہلی جنگ تھی جو امریکہ نے ہاری. اور نہ صرف ہاری بلکہ تھاؤزنڈز آف امریکن فوجی جو اس میں مارے گئے. اور یہ اتنی عبرتناک اس میں شکست ہوئی کہ اس نے پوری امریکہ کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کو بدل کے رکھ دیا. اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یعنی جس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ری فریم کیا. اور آج جو جنگیں لڑی جاتی ہیں امریکہ اسی ویتنام وار سے جو لیسن لرنڈ ہیں اس کے مطابق وہ کرتا ہے. اور اس جنگ میں امریکہ کو سمجھ آئی کہ زمینی فوج بھیجنا کتنا تباہ کن جو ہے وہ ثابت ہوگا. یعنی
پہلی سب سے بڑی ڈیزاسٹرس جنگ تھی جو امریکہ نے وہاں پر ہاری. تو امریکی فوجی, آپ نے وہ تصاویر دیکھی ہوں گی جب ہیلی کاپٹر سے لٹک کر جو ہے وہ وڈرال ہو رہا ہے سائگون. تو اسرائیلی فوج کے لیے غزہ ایسا ثابت ہوگا. یہ اٹلی کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں عبرتناک شکست, لارج سکیل ہلاکتیں اور ذلت خاری اور تباہی اور نقصان, عبرتناک شکست ویتنام ثابت ہوگا اسرائیلی فوج کے لیے غزہ. ٹھیک ہے نا, اس سے کوئی بڑی بات تو ہو نہیں سکتی ہے. اور آپ ذرا تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی ڈیفیٹ فلسطینیوں نے اسرائیلیوں کو دی ہے. یہ دیکھیں دوسرے جو ہیں مڈل ایسٹ کے, یہ تو دبا کر بزدلی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. ایک چھوٹی سی محکوم قوم, اس نے اتنی بڑی آرمی کو جو بروٹیلٹی کی انتہا کو پہنچ چکی ہے, اس کو اتنی بڑی شکست دی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ادھر ایک سوفسٹیکیٹڈ آرمی ہے اور سامنے کوئی آرمی بھی نہیں ہے, وہ فیو تھاؤزنڈ فائٹرز ہیں اور ان کے پاس بیسک ویپن ہے, یعنی اونلی گنز ہیں ان کے پاس, مشین گن ہے, رائفل ہے, AK-47 ہے, یعنی ان کے پاس بامبز نہیں ہیں, ان کے پاس ٹینکس نہیں ہیں, ان کے پاس نیوی نہیں ہے, ان کے پاس جہاز نہیں ہے, اونلی گنز. یعنی اب آپ اس دور میں ڈنڈوں سے تو لڑنے سے رہے, بیسک چیز تو گن ہی ہوگی نا, گن تو ہونی, بیسک تو گن, تو بیسک ویپن کے ساتھ صرف چند بندوقوں کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں ادھر اتنی بڑی ریسورسز والی آرمی کے ساتھ. اور آج 22 مہینوں کے بعد اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 4 لاکھ کے قریب مزید فوج جب وہ غزہ میں بھیجے گا, 22 مہینوں کے بعد 4 لاکھ فوج مزید بھیجنے جا رہے ہیں. کس سے لڑنے کے لیے؟ فیو تھاؤزنڈ فائٹرز, جو منظم آرمی میں نہیں, فیو تھاؤزنڈ فائٹرز ہیں ان سے 4 لاکھ فوج 22 مہینوں کے بعد. آپ مجھے ذرا یہ بتائیں, یہ جینوسائیڈ والی جو ڈسٹرکشن اسرائیل نے کی ہے اوپر سے بم گرا کر, اس کو اگر آپ نکالیں تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اسرائیل نے جنگ لڑی کہاں ہے؟ اس چیز کو نکال دیں جو انہوں نے اوپر سے بم گرائے ہیں, تو جنگ لڑی کہاں ہے؟ جنگ تو لڑی نہیں ہے. تو یہ ان کو اتنی ذلت میں یہاں پر شکست ہوئی ہے. اور اب یہ جو کہہ رہا ہے 4 لاکھ مزید بھیجیں گے, تو اٹلی کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا ویتنام جو ہے ثابت ہوگا. تو بس خدا کی پناہ ہے ان ابلیس اور ان شیطانوں سے. تو بس وہی ان کو جب سنبھالے, یہ نہ کوئی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ صرف جینوسائیڈ کر رہے ہیں. اور اب جب ان کے تمام سوفسٹیکیٹڈ ویپن فیل ہو چکے ہیں, تو اب یہ بھوکا مار کر فلسطینیوں کو ان کی ول توڑنا چاہتے ہیں. اور ادھر جو مصر جیسی حکومتیں ہیں, یہ ان کے ساتھ جا کر انرجی ڈیلز کر رہی ہیں. یہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ مڈل ایسٹ کی بھی پھر ایک تاریخ ہے. جب وہاں پر بھی عرب اسٹریٹ اٹھتی ہے تو اس جیسی کئی ایک حکومتیں جو ہیں پھر وہ کدھر جاتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ سخت بات ہے, لیکن جب آپ ایسے موقع پر ایسی پالیسیز بنائیں گے تو پھر ایسی ہی باتیں ہوں گی. اب آپ ذرا دیکھیے کہ اکراس دی یورپ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ریلی اکراس یورپ ان سپورٹ آف غزہ. ایک تاریخ رقم ہوتی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں فلسطینی سامنا کر رہے ہیں اسرائیل کا. لاکھوں لوگ یورپ کے اندر نکلے ہوئے ہیں, اور یورپین گورنمنٹس کی بھی اس وقت بولتی بند ہوئی ہے, اور ان کا بھی ایک سانس اوپر ہے, ایک سانس نیچے ہے. کتنی دیر تک یہ اس تاریخ کی سب سے شرمناک ترین جینوسائیڈ کو یہ سپورٹ کرتے رہیں گے؟ تو لاکھوں لوگ اکراس دی یورپ جب وہاں پر نکلے ہوئے ہیں. سیکیورٹی کونسل کا اجلاس جب شروع ہو چکا ہے, برٹن, ڈنمارک, فرانس, گریس, سلوینیا, اسرائیل مسٹ ریورس ڈیسیژن ٹو سیز غزہ سٹی. اور اسرائیل ڈیسیژن جو ہے, اور وہ سیکیورٹی کونسل میں کہہ رہے ہیں, اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پر قیدی چھڑوانے کے لیے جا رہے ہیں, اور وہ سیکیورٹی کونسل میں یہ سارے مالک کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نتھنگ ٹو سیکیور دا ریٹرن آف دا ریمیننگ کیپٹیوز اینڈ اٹ وڈ انڈینجر دیئر لائفز. یعنی اب اس بیانیے کو جس کو حماس بھی کہتی ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے قیدی رہا کروانے سے, وہ تو صرف نیگوسیشنز کے ذریعے ہوں گے. تو وہاں پر بھی اس نیریٹو کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. اور کنٹریز آلسو کالڈ کہ جو کرنٹ سٹارویشن ہے یہ مین میڈ کرائسس ہے. یہ سیکورٹی کونسل میں یہ سارے ممالک برطانیہ, ڈنمارک, فرانس, گریس, سلوینیا اور دیگر, یہ سب اس بات کو وہاں پر آن ریکارڈ لے کر آ رہے ہیں کہ یہ سٹارویشن مین میڈ ہے, جس کو اسرائیل اور امریکہ ڈینائی کرتے ہیں, اور ابھی تک یورپ بھی. اور ارجنٹ ایکشن جو ہے وہ اس وقت لینا ہوگا. اور اب ذرا ادھر دیکھیے, یہ بالکل نہ اپنا ذہنی حواس کھو بیٹھے. اسرائیل سلیمڈ UN سیکورٹی کونسل ڈسکسز غزہ سٹی سیزور پلان.
تو اسرائیل جو ہے وہ سیکورٹی کاؤنسل کے اس اجلاس پر جو وہ تانو تشنی کر رہا ہے، یہ اپنا ذہنی توازن جو وہ کھو بیٹھے ہیں۔ پھر اسرائیل میں کیا ہوا کہ اسرائیل کا ایک فیمس شو ہے، فیمس پروگرام ہے بگ برادر۔ اچھا، اس بگ برادر کے اندر کیا ہوا ہے کہ کچھ اسرائیلی سیٹلر جو ہیں انہوں نے سٹارم کیا اور انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان پر لکھا ہوا تھا گیٹ آؤٹ آف غازہ، یعنی وہ لائیو اس میں آ گئے اور کپڑوں پر انہوں نے لکھا ہوا تھا گیٹ آؤٹ آف غازہ۔ دا گروپ نون ایز وی اسٹینڈ ٹوگیدر ڈیمانڈیڈ اینڈ ٹو دا جینوسائیڈل اینڈ اسٹارویشن ان غازہ بائی چانٹنگ اسرائیلی اسٹارونگ غازہ، یعنی وہ فیمس ترین پروگرام جو اسرائیل کا ہے اس میں وہ زبردستی داخل ہو گئے، انہوں نے کہا گیٹ آؤٹ آف غازہ، اور اسرائیل جب وہاں پر جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ یہ اسرائیل کے اندر کی بھی صورتحال ہے۔ اب ذرا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین نیتن یاہو کو، اور ویسے تو اس خبیث اور مکرو اور شیطان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو ڈسکس کرنے کی، لیکن چونکہ اس نے ڈے آفٹر پلان اس پہ اپنی جو ہے نا شیطانی منصوبے بتائے ہیں، اور چونکہ سارا میڈیا یہی ہیڈ لائنز لگا رہا ہے تو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے یعنی فیل ہو چکا ہے مکمل طور پر۔ اس کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا، اس نے آ کر اوپنلی یہ کہا ہے کہ ہم غزہ کو آکوپائی کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں اب اس نے کہا کہ ہم غزہ کو لبریٹ کرنے جا رہے ہیں، یعنی نیا ورڈ استعمال کیا کہ غزہ کو ہم آزاد کروانے جا رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں دیوالیہ پن ہو چکا ہے ان کے نیریٹو کا۔ اسرائیل کی ایک جسٹیفیکیشن ہے ویسٹ میں، آج ان کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ وہ غزہ کو لبریٹ کروانے جا رہے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا پاگل تو نہیں ہے، اور اسرائیل کی جو نیریٹو اور پروپیگنڈا وار ہے وہ کتنی کمزور بنیادوں پر آج کھڑی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ کو لبریٹ کروانے جا رہے ہیں، اور وہ جو آلریڈی لاکھوں لوگ نکلے ہوئے ہیں وہ اس بات کو مان لیں گے کہ اچھا بڑی بات ہے، تم تو غزہ کو لبریٹ کروانے جا رہے ہو۔ تو یہ ٹوٹل فیلئر آف نیریٹو وار ہے کہ اتنا دیوالیہ نکل گیا کہ اس طرح کی باتوں پر اب ساری پروپیگنڈا وار لڑی جائے گی، یہ بیانیہ پیچھے بچ گیا ہے۔ اور اس نے کہا جی 5 پرنسپل ہیں غزہ کی جنگ روکنے کے، میں کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نیتن یاہو لیز آؤٹ ڈے آفٹر پلان ان غزہ ایز ہی ایکسپلینز نیو وائڈنڈ آن غزہ آپریشن، کہتا ہے کہ جو غزہ کو کنٹرول کرنے کا آپریشن ہے یہ بڑا تیز ترین ہوگا۔ نیتن یاہو ٹو یورپینز وی ول پریویل ود اور وداؤٹ یور سپورٹ۔ ایک ہوتا نا کہ اتنے لوگوں کو، بچوں اور عورتوں کو مارنے کے بعد ذہنی توازن کھو جاتا ہے، اور ویسے بھی وہ انسان تو دکھنے میں انسان رہتا ہے، انسان تو وہ رہتا ہی نہیں ہے جو اتنا بڑا لوگوں کو مار دیتا ہے۔ تو اب یورپینز کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو اس طرح سے مخاطب کر رہا ہے، کہتا ہے ہم تو تمہارے بغیر بھی جو ہے وہ یہاں پر پریویل کریں گے، یہ یورپینز کو میسج ہے۔ تو یورپینز بھی کوئی عقل کا ہاتھ لیں، ویسے ان کی تاریخ بھی کوئی شان تاریخ نہیں ہے، یہ جو تماشا لگایا ہے انہوں نے لگایا، یہ برطانیہ اور فرانس نے یہ تماشا یہاں پر لگایا، اور دونوں کی تاریخ، انہوں نے الجیریا میں کیا کیا، انہوں نے افریقہ میں کیا کیا، انہوں نے مڈل ایسٹ میں کیا کیا، انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں کیا کیا، اور یہ جو امریکنز کے ساتھ جو نیٹو امریکنز تھے وہ بھی تو ادھر سے یہ سارے گئے تھے، تو ان کی بھی کوئی تاریخ شایان شان نہیں، اس لیے تو یہ اسرائیلی ان کو کہتے ہیں کہ تم ہمیں کس منہ سے ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہو، تمہاری ہم کیا ہیومن رائٹس کی باتیں مانیں جو تم نے کیا ہوا ہے۔ یعنی اسرائیلیوں کا پوائنٹ تو ویلڈ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے جینوسائڈز کی ہوئی ہیں تو اس سے ان کو کوئی جواز مل جاتا ہے کہ یہ بھی جینوسائڈ کریں، لیکن یہ اس طرح سے ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ یورپینز کو اس طرح سے جناب ہیوملیٹ کر رہا ہے اور ان کو ذلیل کر رہا ہے کہ تمہارے بغیر بھی، تو وہ بھی ذرا عقل کے ناخن لیں۔ اور نیتن یاہو نے 5 پرنسپل جناب بتائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ حماس ڈسارم ہو جائے، دوسرا یہ تمام قیدی چھوڑ دیے جائیں، تیسرا غزہ ڈی ملٹرائز ہو جائے، چوتھا یہ ہے کہ اسرائیل مکمل سیکورٹی کنٹرول سنبھالے گا، لیکن پانچواں اصل جو بات ہے پیسفل نان اسرائیلی سول ایڈمنسٹریشن ان پلیس۔ وہ فلسطینی اتھارٹی بھی نہیں ہوگی جو ویسٹ بینک میں ہے، وہ حماس بھی نہیں ہوگی، وہ فلسطینی بھی نہیں ہوگی، مطلب فلسطینیوں میں سے کوئی اور لیڈرشپ آ جائے وہ بھی نہیں، باہر سے کوئی آئے گی تو باہر سے کون آئے گا؟ عربز آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا مطلب فضول باتیں ہیں کہ اور سارا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہوگا، لیکن پیسفل نان اسرائیلی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ جناب وہاں پر ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ جو کسی حل کی طرف لے کر جا۔ بھائی سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حماس ڈسارم ہو جائے، یہ کون سا پوائنٹ ہے؟ یعنی سرنڈر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ بھائی سرنڈر 22 مہینوں کے بعد حماس سرنڈر کرے گی؟
تو وہ سب مطلب بےمانی. کہتا ہے میں لا سوٹ فائل کرنے جا رہا ہوں نیو یارک ٹائم کے اوپر جو اس نے فیک امیجز غزہ کی پبلش کی ہیں. مطلب بس آپ دیکھیں نا کہ وہ طاقت کے اوپر سارا معاملہ کھڑا ہوا ہے, اور بہت برا, انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور بہت برے نتائج ہوں گے, اور یہ ہیڈ لائن اس نتائج کا ثبوت ہے. نیو یارک ٹائم, وال اسٹریٹ جرنل, یہ اتنے بڑے ان کے سپورٹر ہیں, یہ لکھتے تھے, یہ الفاظ کلڈ استعمال نہیں کرتے. ابھی بھی نیو یارک ٹائم پورا کور دے کر رکھتا ہے, یہ الفاظ کلڈ استعمال نہیں کرتے کہ اسرائیلیوں نے مارا. ڈائیڈ, فلسطینی ایڈ لیتے ہوئے مارے گئے, ایڈ لیتے ہوئے ڈائیڈ ہو گئے. یہ نہیں لکھتے کہ اسرائیل نے گولیاں چلائیں. اس نیو یارک ٹائم کے اوپر لا سوٹ فائل کرے گا. یعنی اب نوبت اگر نیو یارک ٹائم جو ان کا اپنا ہی چینل ہے, اپنا ہی ادارہ ہے, اس کے اوپر لا سوٹ فائل کرنے پر آ گئی ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پانی کتنا پلوں سے گزر چکا ہے. نیو یارک, اور کہتا ہے جی فیک خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. مطلب یہ کہ دنیا میں پروپیگنڈا پھیلانے والے اب کہہ رہے ہیں فیک خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. تو یہ اس کی شکست کا ثبوت ہے. پھر یہ اب لیبنان کے بعد بھی سن لیں. کہتا ہے لیبنیز جو گورنمنٹ ہے, ہم نے ہیلپ کیا, جو ہم نے لیبنان کے اوپر حملہ کیا, ہماری جو جنگ تھی. اب اس کی ہیڈ لائن دیکھیے, آور وار ان لیبنان ہیلپڈ دا لیبنیز گورنمنٹ ان ایفرٹ ٹو ڈسارم حزب اللہ. ہم نے جو لیبنان کے اوپر حملے کیے اور ہزاروں سویلینز اس میں مارے گئے, اور جو پیجرز اٹیک ہوئے تھے, بچے اور عورتیں اور سویلینز بروٹل ترین طریقے سے شہید ہوئے اور زخمی ہوئے. ابھی بھی وہ پیجر اٹیک کی وجہ سے کتنے لیبنیز جو ہے وہ زخمی ہیں. کہتا ہے ہماری وار آن لیبنان جو ہے اس نے لیبنیز گورنمنٹ کو ہیلپ کیا کہ وہ حزب اللہ کو ڈسارم کر سکے. اب یہ لیبنیز گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایران کو کہ یہ انٹرنل میٹر ہے, یعنی اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ کو تباہ کرنے کے لیے آ کر لیبنان پر جنگ کر دے, وہ ٹھیک ہے. اگر وہی ایران حزب اللہ کی مدد کو آ جائے تو وہ لیبنان کا انٹرنل میٹر ہے. اور بھائی یہ کون سی دنیا میں رہتی ہے یہ لیبنیز گورنمنٹ؟ امریکی پرپوزل کو اپروو کر لے لیبنان کی گورنمنٹ تو ٹھیک ہے, وہ انٹرنل میٹر نہیں ہے. اگر ایران 2 سٹیٹمنٹ جاری کر دے تو وہ لیبنان کا, یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ اس لیے یہ لیبنان کو ایک کیوس کی طرف دھکیل رہے ہیں جو بالکل حزب اللہ نہیں چاہتی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بھی ایک اسرائیل ہی کا شیطانی منصوبہ ہے لیبنان کو کیوس میں دھکیلنے کا. تو یہ جو ایلوینڈ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس ہیں جو بزدلی, بے حسی اور بے بسی کے آخری مقام کو پہنچ چکی ہیں, جو نہ ہی ان کے آباء و اجداد ان کو بتا کر گئے تھے, نہ ہی یہ ان کی ویلیوز تھی, اور جو مذہب نے ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی تھی یہ نہ ہی اس کی کوئی تعلیمات تھی کہ یہ اتنی بزدلی اور بے حسی دکھاتے. ٹھیک ہے نا, ان کو ذرا سوچنا چاہیے اور ہوش کے ناخن لیں. سب سے پہلے لیبنیز گورنمنٹ, نیتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہیلپ کی ہے لیبنیز گورنمنٹ کی حزب اللہ کو ڈسارم کرنے میں. اتنے ہزاروں سویلینز وہاں پر شہید اور زخمی ہوئے جب بیروت کے اوپر بمبنگ کرتا تھا اسرائیل, اور سویلین بلڈنگ جو ہے وہ کس طرح زمین بوس اسرائیل نے کی ہیں. تو لیبنیز گورنمنٹ کو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑی ان کی مدد کی. تو ان کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب یہ اس کی ہیڈ لائن دیکھیے, کہتا ہے کہ اس سے رپورٹر نے سوال کیا کہ اسرائیل جو ہے اس کا نیریٹو اس کے خلاف جا رہا ہے. کہتا ہے وی آر لوزنگ پروپیگنڈا وار بیکاز آف دا بوٹس اینڈ الگوریدم. بوٹس ہوتے ہیں نا, ہم نے سنا ہوگا ٹویٹر کے اوپر آگے پیچھے جو بوٹس لگے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے اس وجہ سے یہ جو ہمارے خلاف سوشل میڈیا اور آگے پیچھے چیزیں نظر آتی ہیں نا, یہ ہیومنز نہیں ہیں, یہ تو بوٹس لگے ہوئے ہیں. تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ پروپیگنڈا وار ہار چکا ہے. اس کی ملٹری کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو اٹلی کا فارن منسٹر بتا رہا ہے, اور 22 مہینوں میں کیا ہوا ہے. تو آخر کار اس بروٹل جینوسائیڈل اسرائیل کے پاس صرف ایک ہی چیز بچی ہوئی ہے, سٹارویشن. فلسطینیوں کو بھوک سے مار دو. اور یہ نیتنیاہو اس سطح تک جا نہیں سکتا تھا اگر بائیڈن اور ٹرمپ نے اس کو فل ایشورنس نہ دی ہوتی. یہ ٹرمپ کی مکمل مشاورت کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا, اور بائیڈن کی مکمل مشاورت, مکمل سپورٹ کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا جہاں تک یہ نیتنیاہو جا چکا ہے. یہ مکمل امریکی سپورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہاں پر عجب تماشا یہ ہے کہ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی اسلامی ملک جو وہ نامزد کر رہے ہیں, اور ابھی بھی یہاں پر ٹرمپ کے شادیانے بجائے جا رہے ہوتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ بڑا جنگوں کو روکنے والا ہے. تو یہ جینوسائیڈ بھی اس کے کھاتے میں ہے, یہ بائیڈن کے بھی کھاتے میں تھی. اور آپ نوٹ کر لیں, ہر وہ حکمران جس نے ایسے ظلم کو سپورٹ کیا ہے وہ تاریخ کے کوڑا دان میں جا چکا ہے. فارمر جرمن چانسلر, برطانیہ کا فارمر پرائم منسٹر, اور کینیڈا کا فارمر پرائم منسٹر, سب کے سیاسی کریئر ہی ختم ہو گئے.
تاریخ کے کوڑا دان میں گئے ہیں، اور جو موجودہ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی تاریخ کے کوڑا دان میں جائے گی. اور یہ کیا لیگیسی جب لے کر جائیں گے. تو یہ ٹرمپ نے جب اپنا ایک کور رکھا ہوا ہے، کیونکہ اسلامی ملک جو ہے وہ اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر رہے ہیں، لیکن پوری طرح سے وہ انوالو ہے اسٹارویشن میں، فلسطینی بچوں کو بھوکا مارنے میں ٹرمپ پوری طرح سے انوالو ہے. اور اب یہ انالیسز آپ دیکھیے، the path he was betting on have not succeeded. He wants Hamas to surrender and that will not happen. یعنی اس کے ڈیمانڈ میں یہ ہے کہ حماس سرنڈر کرے گا اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. It is clear that sweeping terms from occupation to liberate، یعنی آکوپیشن کی جگہ اب وہ لبریٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یہ ویک ان کانٹیکسٹ ہے پروپیگنڈا وار میں، یعنی اب اتنی کمزور بنیادوں کے اوپر یہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اور اس کی جو سپیچ کا ایک لمبا حصہ تھا وہ بیس تھا ڈیفینڈنگ اسرائیلز ہیومینٹی بائی ڈینائنگ سٹارویشن، یعنی اس کی سپیچ کا زیادہ جو حصہ تھا پریس کانفرنس کا، اس میں وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا ہیومینٹی کو، اسرائیل کی ہیومینٹی کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ یہاں پر کوئی سٹارویشن نہیں ہو رہی. تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ کس ایکسٹینٹ آف ڈیمیج اس کے نیریٹو پر ویسٹ میں ہو چکا ہے، کہ وہ صفائیاں پیش کر رہا ہے. اس سے پہلے اسرائیل ایسی صفائیاں دیتا نہیں تھا. تو اس کا میجر پارٹ اس بات پر تھا اسرائیل کو مورل ثابت کرنے میں. Netanyahu, who speaks of changing the face of the world, appeared lost. And this is the first time since the start of the war that he has appeared in this way. اچھا، اس کے ساتھ جو ہے آپ برازیل کے حوالے سے ایک خبر دیکھیں اور بڑی امپورٹنٹ ہے. امریکہ اونلی برکس پلس اینڈ دا برازیلین ٹیسٹ. Tariff against Brazil is not isolated act. It is part of a coercive toolkit that includes extraterritorial sanctions, arbitrary restrictions, and demands for alignment with US strategic priorities. برازیل کے ساتھ یہ سلوک صرف برازیل کے ساتھ نہیں ہے، یہ اصل میں نشان عبرت بنانا ہے برازیل کو اور باقیوں کو جو ہے نا ڈرانا ہے کہ وہ سارے امریکی جو اسٹریٹجک پریورٹیز ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو الائن کریں، وغیرہ سب کا اثر برازیل کے جیسا ہوگا. تو اب یہ ٹیسٹ ہے پوری برکس کے لیے اور باقی ساری دنیا کے لیے. یہ صرف برکس والا معاملہ جو وہ صرف یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر غزہ میں بھی یہی ہے، نشان عبرت غزہ کو بنانا ہے، دکھانا پورے مڈل ایسٹ کو ہے، باقی ممالک کو دکھانا ہے کہ ایسا کریں گے، جو کوئی ہمارے خلاف جائے گا ہم اس حد تک اس کے خلاف جائیں گے اور کہیں گے جینوسائیڈ ہو بھی نہیں رہی، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے ہم سارا کچھ کریں گے آج کے دور میں، اور پھر کہیں گے یہ ہو ہی نہیں رہی. تو یہ پیوٹن اور برازیل کے پریزیڈنٹ نے پہلے انڈیا کے پرائم منسٹر کو کال کیا، پیوٹن کو جب وہ کال کی ہے جس میں ٹیرف اور یوکرین جنگ یہ وہ سارا جب ڈسکس ہوا ہے. تو جناب علی یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.